آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سی احادیث موجود ہے، اور کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمها ومحبها عن النار، میری اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا شان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ محترم ناظرین، یہاں میں آپ کے سامنے ایک نقطہ عرض کروں گا کہ قاضی اعظم مالکی نے شفا شریف کے اندر اور فقہ حنفی کی مستند و معتبر کتاب در مختار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کا جسم انور رکھا ہوا ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہوئی ہے، وہ جگہ عرش الہی اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بات قاضی اعظم مالکی نے شفا شریف میں اور در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہوئی ہے روضہ کے اندر، وہ جگہ عرش الہی اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ اب محترم ناظرین، آپ اس بات سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھیے کہ جو جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، ٹچ ہوئی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے وہ جگہ عرش الہی اور کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، کیا مقام و کیا مرتبہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا، اپنا جگر کا ٹکڑا قرار دیا۔ جو جگہ آپ کے جسم انور سے مس ہوئی ہوئی ہے وہ عرش الہی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور جسے حضور اپنا ٹکڑا قرار دے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔